یعنی یہ طے ہو گیا ہے کہ پی ایم ایل این ہی آ رہی ہے حکومت میں اور نواز شریف صاحب ہی چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے سعدیہ. اب دیکھیں نا, 80 ارب روپے کے قریب ہم تقریباً خرچ کر دیں گے الیکشنز کے اوپر. یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. جو لوگوں نے اپنا کوکنگ آئل خریدا ہے, جو ماچس کی ڈبی خریدی ہے, جو موٹر سائیکل یا گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا ہے, یہ اس سے پیسے کٹے. یہ لوگوں کا پیسہ ہے اور یہ لوگوں کا پیسہ خرچ ہوگا ایک فیوٹائل ایکسرسائز پہ, کہ جب ہمیں الیکشن سے پہلے ہی اس کے نتائج کا پتہ ہے کہ ان الیکشنز کے نتیجے میں کیا ہونا ہے, تو پھر اتنی بڑی ایکسرسائز اور اتنا پیسے ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بند کمروں میں بیٹھ کر آپ فیصلے کر رہے ہیں اور ان فیصلوں کو لوگوں کے اوپر تھوپ رہے ہیں. یہ پہلے بھی بات کامیاب نہیں ہوئی اور پھر جو الائنسز بھی بن رہے ہیں. اب ان الائنسز میں آپ دیکھیے, جو ان الیکشنز کے اندر ایک تو ویسے سب سے جو بڑا بیانیہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ 2017 میں میرے ساتھ زیادتی ہوئی. میاں صاحب یہ بیانیہ لے کر آئیں گے, انفیئر طریقے سے مجھے نکالا گیا. عمران خان صاحب, ان کی جماعت یہ بیانیہ دے گی کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. 25 کروڑ لوگ کہاں ہیں, ان کی زندگیاں کہاں ہیں؟ سیاست ہوتی ہے ایشوز کے اوپر, انصاف کی ریفارمز کی بات کہاں ہے؟ آپ کے کرمنل لیگل سسٹم کو ریفارمز کی ضرورت ہے. ملک میں صحت کا نظام نہیں ہے, تعلیم کا نظام نہیں ہے, ایشوز کے اوپر توجہ کسی کی نہیں ہے. سب اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں, اقتدار بھی مکمل نہیں, اقتدار کے ٹکڑے حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سیاست تو بے مقصد سیاست مجھے نظر آتی ہے. اس میں اگین جس طرح آپ نے پہلے بات کی تھی کہ ہر کوئی لاڈلا بننے کی کوشش میں رہتا ہے, سو کیا سیاستدان خود سے رسپانسبل نہیں ہے؟ ایک اور چیز, جب حکومتیں آتی ہیں, سیاستدان حکومت میں آتے ہیں, جب موقع ملتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں جو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے دوسری جماعت سے لوگوں کو الیکٹیبلز کی سیاست نہیں کرنی, نہیں لینا, کوئی قدغن لگا دیں, کوئی قانون بنا دیں. نیب ختم کرنے کی بات ہوتی ہے, جس کو موقع ملا نیب ختم نہیں کیا. سو جب آپ خود اقتدار میں آ کے اپنی اس پاور کو یوز نہیں کریں گے تو پھر یہ تو ہوگا. بالکل, اور سیاستدانوں کا بہت قصور ہے سعدیہ اس میں. سیاسی جماعتوں کا سب سے پہلے آپ حال دیکھ لیں. سیاسی جماعتوں کے اندر ڈسینٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے, آلٹرنیٹ ویو آپ نہیں دے سکتے. اگر عمران خان صاحب, میاں نواز شریف صاحب, زرداری صاحب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کہہ سکے کہ جناب یہ آپ فیصلہ ٹھیک نہیں کر رہے, یہ فیصلہ ہماری پارٹی کی سوچ کے مطابق نہیں ہے یا ملک کے مفاد میں نہیں ہے. بالکل بحث نہیں ہو سکتی وہاں پہ. یہ سیاسی قبیلے بن گئے, جماعتوں کے اندر اپنی جمہوریت نہیں ہے. پہلی تو جو ریفارم کی ضرورت ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو تبدیل کریں. پھر دوسرا کہ ہم نے اس سسٹم کے اندر اپنی سیاست کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہم نے ایسی دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں. لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہم نہیں کراتے. لوکل گورنمنٹ الیکشنز اس لیے نہیں کراتے کہ آلٹرنیٹ لیڈرشپ ایمرج نہ ہو جائے. جو ایم این ایز ہیں, جو ایم پی ایز ہیں, جو سینیٹرز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا جو طاقت کے اوپر جو گرفت ہے اس کو مضبوط رکھیں اور ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے, نئے لوگ نہ آئے. تو پھر تو آئیں گے ہی نہیں کبھی. پھر وہی یہ جو 2-3 جماعتیں ہیں بس یہی لوگ رہیں گے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں سعدیہ کہ بہت گنجائش ہے اس ملک میں ایک پراپر پولیٹیکل پارٹی کی. اور ان الیکشنز کے بعد تھا شاہد خاقان عباسی کو, مفتاح کو, نہیں کر پایا. میں تو بہت کنونس تقریباً کر لیا تھا, بس اب ان کا خیال یہ ہے کہ الیکشنز کے بعد اس کو مزید اس وہ الیکٹیبلز آپ کی جماعت میں کیسے آتے؟ نہیں, الیکٹیبلز کی سیاست کرنی نہیں چاہیے سعدیہ. دیکھیں الیکشن کیسے جیتتے آپ؟ نہ جیتے. اچھا, یہ ایک لمبا سفر ہے. دیکھیں, آپ کو اپنی لوگوں کے سامنے اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنی ہے. اگر اسی دوڑ میں شامل ہونا ہے کہ الیکٹیبلز ادھر سے حاصل کر لیے, جا کر تھوڑی منت سماجت کر لی, انہوں نے الیکٹیبلز دے دیے, صاحب مان گئے تھے, تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ نہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ ابھی الیکشنز آ گئے ہیں, ٹائم بہت کم ہے, پریپریشن کا ٹائم نہیں ہے, تو یہ الیکشنز کے بعد کرنا چاہیے. آپ جو ہیں وہ اب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں؟ بالکل, میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا جی کہ میں نے آنے والا جو الیکشن ہے وہ کنٹیسٹ کرنا ہے, انڈیپینڈنٹلی کرنا ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی میں مجھے وہ اٹریکشن نظر نہیں آتی, وہ پرو پیپل ان کا کوئی پروگرام نظر نہیں آتا. باتیں اور نعرے وہ تو بہت ہیں, پہلے 70 سال سے لگتے آئے ہیں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی بیزاری ہے اس تمام پولیٹیکل پروسیس سے. تو لوگ شاید پریفر کریں آزاد لوگوں کی طرف جانا. پولیٹیکل پارٹیز کو تو اب بہت قریب سے لوگ کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں, اور جو تھوڑی بہت جو ذات میں میری کوتاہیاں بھی ہیں اور اگر کوئی تھوڑی بہت کریڈیبلٹی بھی ہے تو وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھوں گا. بٹ ہمارے ہاں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آزاد حیثیت میں بہت سارے لوگ جیت بھی جاتے ہیں, اپنے حلقے میں مضبوط بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ واپس آ کے کوئی نہ کوئی جو حکومت میں جماعت آتی ہے اس کو جوائن کر لیتے ہیں. میں بڑا کلیئر ہوں اس میں سعدیہ, پہلے دن سے یہ بات آپ نوٹ کر لیں, اپنے پروگرام میں نوٹ کر لیں, اس تاریخ کو نوٹ کر لیں. میں نے حکومت کے لیے نہیں منتخب ہونا, میں نے اپوزیشن کے لیے منتخب ہونا ہے. میں نے تو بلکہ 1-2 جلسوں میں اپوزیشن کرنی ہے. میں نے تو 1-2 جلسوں میں بلکہ کارنر میٹنگز میں. ہمارے ہاں عوام اس چیز کو مانتی ہے, حلقے میں جاتے ہیں آپ تو وہ تو کہتے ہیں اچھا جی کھوکھر صاحب جو ہیں الیکشن جیتیں گے تو ہمارے یہ کام کروا دیں گے. آپ جا کے ان کو بول رہے ہیں کہ میں تو جناب اپوزیشن بینچز پہ جا کے بیٹھوں گا. میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا, میں بڑا کلیئرلی لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں. 1-2 جگہ میں نے کارنر میٹنگز میں کہا بھی ہے کہ اگر آپ نے حکومت کے لیے, اقتدار کے لیے ووٹ دینا ہے تو مسلم لیگ نون کو دے دیں, یہ لاڈلی جماعت ہے. اچھا, مجھے اگر ووٹ
دینا ہے تو اپوزیشن کے لیے دینا ہے. وہ اس لیے کہ اب یہ جو میں تو گفتگو ہی میری ساری سیاسی سوچ ہی یہ ہے کہ آپ اس طرح لاڈلے بنا کر لوگوں کو نہ لے کر آئیں, لوگوں کو خود سے عوام کو فیصلہ کرنے دیں. تو میں نے تو اس کھیل کا حصہ نہیں بننا, ایک اپنی جو انڈیپینڈنٹ آواز ہے اس کو قائم رکھنا ہے. اور اگر مجھے اپوزیشن کے لیے ووٹ دیں گے تو 100 بسم اللہ حاضر, اور ایک اقتدار کے لیے مجھے نہیں چاہیے. میں تو پہلے کلیئر ہوں اس چیز میں. مجھے آپ نے جس طرح سے کہا کہ آپ کو ایٹ لیسٹ 10 سال کی ایک کنسسٹنٹ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے ملک کے اندر, ادروائز نہیں معاملات سلجھیں گے. اس وقت جو مہنگائی کی حالت ہے, جو اکانومی ہے پوری دنیا میں, آپ جو ہیں وہ شاید اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں پیسے مانگنے کے لیے, کوئی ڈیل کرنے کے لیے, کہیں نہ کہیں کوئی معاہدہ ہو جائے, اس کے علاوہ ہم کچھ اور نہیں, کچھ آفر کرنے کو نہیں ہے پاکستان کے پاس اس طریقے سے. اس سے کیسے نکالیں گے, کیسے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو بڑا سمپل سی بات ہے کہ آپ کو اپنے خرچے کم کرنے ہیں اور اپنی آمدن بڑھانی ہے. ہمارے خرچے بہت زیادہ ہیں, ہماری آمدن کم ہے. ہماری اس سال کی جتنی ہماری آمدن ہے وہ ساری ہر دور میں جو بھی وزیر اعظم آتا ہے وہ کہتا ہے آسٹیریٹی ڈرائیو چل رہی ہے ہماری, لیکن وہ تو ایک نمائشی سی بات ہوتی ہے نا. پھر 80 90 وزیر بھی بھرتی کر لیتے ہیں, وہ تو ایک نمائشی گفتگو ہوتی ہے نا. تو بنیادی چیز تو یہ ہے. اور پھر دوسرا, پاکستان کو ہم نے پرو بزنس بنانا ہے, یہاں پر ریفارمز لے کے آنی ہے. 28 اس وقت جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ ڈرین 1000 ارب روپیہ ہم سال کا ضائع کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک کر رہی ہے نگران حکومت کی, پی آئی اے کو فوراً بند کریں, اسٹیل ملز کو ہم نہیں افورڈ کر سکتے. عوام کا پیسہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. پھر اس کے علاوہ ہمیں اپنے ملک کے اندر ایک پرو بزنس انوائرمنٹ کریٹ کرنی پڑے گی. ہم پرو بزنس لوگ نہیں ہیں. انڈیا میں آپ دیکھیں, وہاں پر ریلائنس ہو گیا, برلاز, ٹاٹا, ریاست ان کو پروموٹ کرتی ہے. وہ انٹرنیشنل کو ڈرا کے رکھیں گے کہ اچھا نیب نہ پکڑ لے, باہر سے کوئی آنا نہیں چاہتا کہ جناب. تو جب آپ پرو بزنس ہوں گے تو آپ کو پھر یہ نیب اور اس طرح کی چیزیں بند کرنی پڑیں گی. اور پھر تو میاں صاحب ایگزیکٹلی یہ ارادہ رکھتے ہیں ویسے, اور پھر کہہ تو رہے ہیں انڈسٹری بھی کسی نے لگانی ہے تو کہتے ہیں پیسہ کہاں سے ہے, پوچھوں گا بھی نہیں. گفتگو یہ الیکشن سے پہلے ہوتی ہے. چوتھی دفعہ وہ وزیر اعظم شاید بننے جا رہے ہیں, 3 دفعہ تو وہ کر نہیں سکے. پھر مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب انہیں کہا گیا کہ جی یہ نیب کا قانون ختم کر دیں گے, 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور یہ 62-63 بھی ختم کر دیتے ہیں, آئین سے نکال دیتے ہیں. 18ویں ترمیم ہم اتنی بڑی لے کر آ رہے ہیں تو ان چیزوں کو بھی ساتھ ہی کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں, یہ بالکل نہیں, 62-63 بھی آئین میں رہے گی. آپ یہ نیب کو بھی ختم نہیں کریں گے. ختم کریں گے تو صرف ایک چیز, اس وقت پیپلز پارٹی 62-63 کو ختم کرنا چاہتی ہے, اور انہوں نے بضد تھے کہ ختم کریں گے تو صرف ایک چیز کو ختم کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ آئین کے اندر یہ ڈال دیا گیا تھا کہ کوئی تیسری دفعہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا. بالکل انہوں نے وہ شک ختم کرائی, لیکن یہ باقی نہیں کرائی کیونکہ اس میں اپنا فائدہ تھا. تو ہمارے ہاں اپنے فائدے سے اپنی ناک سے آگے بڑھ کے بھی سوچنے کی ضرورت ہے, جو کہ انفارچونیٹلی نہیں. چلیں, آپ کو میاں صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنتے بھی نظر, حکومت اوبیسلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری نوازشات, تمام نظام اس وقت نوشتہ دیوار ہے.